نماز عصر میں صرف 3 دن سورہ قریش کا یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ سورہ قریش کے اس عمل نے مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا، کیونکہ یہ سورت وہ ہے جو آندھی اور طوفان کا رخ بدل دیتی ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو عصر کی نماز میں پڑھ لیتا ہے، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اس کی زندگی بدلی ہے، کیونکہ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، اس بندے کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس کا کاروبار بند ہو چکا ہو یا روز بروز نقصان ہو رہا ہو، یہ جو مقروض ہیں، فوری طور پر ان 3 دنوں کے اندر اس کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کا بند کاروبار کھل جاتا ہے اور ہر میدان میں اس بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز اگر میں آپ کو بتاؤں، اس سورت کے کمالات بتاؤں، تو اس سورت سے آپ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوران سفر پڑھ لے، اس کے پاس سواری نہ ہو تو فوراً سواری کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کی مکمل ترتیب بتاؤں گی کہ زندگی بھر ہم اس سورہ مبارکہ کا کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی کیسے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا عمل بتایا اور جس نے بھی کیا ہے وہ آج زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کر چکا ہے، وہ اپنے مقدر کو سنوار چکا ہے، اپنی قسمت کو سنوار چکا ہے۔ یقیناً وہ شخص اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے، وہ اپنے مقدر پر فخر کرتا ہے۔ جو بندہ بھی صرف 3 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے سورہ قریش کا یہ عمل کرتا ہے، اب آپ نے کرنا کیسے ہے، اس کی ترتیب میں عرض کر دیتی ہوں۔ اگر کسی کا کوئی جانی دشمن ہے، ہر وقت نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ اس سے دفع ہو جائے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کا طریقہ بتا دوں گی۔ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور سخت قسم کے دشمن ہیں جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کی جان لے لے گا، تو آپ نے سورہ قریش کا یہ عمل ضرور کر کے نکلنا ہے، کیونکہ اگر یہ آپ دوران سفر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں وہیں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بس آپ کو بتاؤں یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر زہر بھی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ اب اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ عمل کتنی شان اور عظمت کا مالک ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، پھر وہ عروج وہ مقام حاصل کیا ہے جو آج تک لوگ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جس نے سورہ قریش کو پڑھا ہے، نبی پاک نے اس کے پڑھنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا اس کو لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا یا وہاں کا اعتکاف کیا۔ جس بندے کو اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، وہ بندہ کتنے مقام اور کتنا اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ امام جعفر صادق اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم جنت کی سواری پر سوار کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا اور نور کے دسترخوان پر اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو یہاں دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایسے ایسے دسترخوان عطا
عطا فرماتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوتے ہیں اور نہ کبھی وہ دیکھ پاتا ہے۔ اب آپ نے 3 دن جو عمل میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس عمل کے کرنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اسی طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ انعام، وہ چیزیں میسر ہونے والی ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کا کسی بھی قسم کا مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے، انشاءاللہ 3 دن پورے نہیں ہوتے، یعنی 3 دن کا عمل مکمل نہیں ہوتا، بندے کی وہ تمام حاجتیں، بندے کے وہ تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کی جتنی بڑی حاجت ہو، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے۔ نماز عصر جب ادا کر لیں، نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، مختصر سی یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس عمل کے لیے خاص بھی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس عمل کے اندر 100% کامیابی ملتی ہے، اور دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ اور جس کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں اور جسے پڑھتے ہی فائدہ ہوتا ہے، جن کی زندگی میں فوری طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، تو ناظرین آپ نے عمل اسی طرح کرنا ہے۔ مقروضوں کا 3 دن میں قرضہ اتر جاتا ہے، بے گھروں کو گھر عطا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تنگ دست حالوں کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ عمل جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اسی مقصد میں اللہ آپ کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کوئی دعا نہیں مگر اس دعا اور آسمان کے درمیان میں ایک حجاب ہے، جب آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا مقام قبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس پردے سے آگے نہیں پہنچتی اور وہ رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے عمل بھی وہی ہے جس کے آگے پیچھے درود پاک پڑھا جائے، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندوں کے اوپر برستے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک شخص تشہد کی حالت میں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ انہوں نے خواب میں آقا کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ سے فرمایا، کیا تو میری ذات پر درود پڑھنا بھول گیا؟ اور سوالے شخص نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنا بھول گیا۔ آقا نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اعمال معقوف ہو جائیں گے، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ میری ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ یہاں تک فرمایا، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس دنیا کی تمام نیکیوں کے برابر نیکیاں ہوں، اس میں میری ذات پر درود پاک شامل نہ ہو، وہ اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، کبھی قبول نہ ہوگی۔ تو یہ عمل وہ ہے جس کے اول آخر درود پاک انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ آپ نے ابتدا اس بات سے کرنی ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا ہے، اتنا مانگنا
اتنا مانگنا ہے کہ وہ اپنے تمام خزانے تمہارے اوپر نچھاور فرما دے گا۔ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ بس جیسے جیسے اس سے مانگتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے راستے کھلتے جائیں گے، ویسے ویسے تمہارے لیے خزانے کھلتے جائیں گے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا ہے، ابتدا ہی مانگنے سے کر لیں۔ وہ اس طرح کے یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب سورہ قریش کو پڑھا جاتا ہے تو اتنی بہاریں آتی ہیں، اتنے انعامات ملتے ہیں۔ اب یہ اسم مبارک یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں تصور آپ نے رزق کا رکھنا ہے، دولت کا رکھنا ہے۔ جتنے مال و دولت کی ضرورت ہے آپ نے اتنا تصور کرنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا اور بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جیسے چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، بغیر سوال عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر غرض کے عطا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اپنی عطا کے خزانے کھولتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کی آمدن بالکل کم ہے وہ بندہ اس کو پڑھے اور گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک سے ایک بار، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صرف ایک سے ایک بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھول دے گا۔ آمدن میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ بہت جلد غنی کر دیے جائیں گے۔ اب آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو یہ جو میں نے اسم مبارک بتایا ہے، اس اسم مبارک کو آج اس عمل کے دوران آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی گھر سے نکلیں، آپ کو پتا چلے کہ مجھے آج اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا میں سرمایہ کاری کر رہی ہوں، مجھے اس سے اتنا مال و دولت، اتنا نفع حاصل ہو جائے، تو پھر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہاں جائیں گے عزتیں بھی ملیں گی، غنی بھی ہو جاؤ گے، اضافہ بھی اتنا ہوگا کہ غربت آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آج کر لیں، 3 دن مسلسل نماز عصر کے بعد تو یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس سے فائدہ لوگوں کو نہیں اٹھانا آتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جسے وہ فقیر کرے اسے کوئی غنی نہیں کر سکتا، اور جسے وہ غنی کر دے اسے کوئی فقیر یعنی غریب نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اس نے یہ سارا نظام اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ہر لمحہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اس لیے ناظرین اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں بن رہی، نہ سفارش کام کر رہی ہے، تو پھر جب راستے بند ہوتے ہیں، پہاڑوں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، اللہ والوں کا کہنا ہے اس عمل کی بدولت وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زندگی میں جب کبھی آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے اور آپ نے گھر جانا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ اس طرح کی کئی برکتیں میں نے خود دیکھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سورہ
मुबारका को खाने के ऊपर पढ़ कर भी खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला उस खाने के अंदर बरकत भी पैदा फरमा देता है और बाइसे शिफा भी बना देता है। इसी तरह घर में कोई मरीज है, बीमार है, आप ये अमल करके पानी के ऊपर दम करके खाने के ऊपर दम कर दें, अल्लाह ताला अपने फजल से शफा अता फरमा देगा। तो इस तरतीब के साथ नाजरीन आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है, लेकिन इस अमल को आपने बावजू ही पढ़ना है, बेवजू नहीं पढ़ना। ये इस अमल की खास शर्त है। और दूसरा, नमाजे असर के बाद या नमाजे फजर के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दो वक्त बहुत अहम होते हैं। अल्लाह ताला ने इन दो वक्तों में बड़ी बरकत रखी है, क्योंकि हजरत सैयदिना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाजे असर निकल गई, यानी जो जानबूझकर नमाजे असर को छोड़ता है, गोया उसके अहलो अयाल छीन लिए जाते हैं, यानी वो उससे मालो दौलत छिन जाता है। इसलिए नमाजे असर की पाबंदी के लिए हजूर ने बार बार फरमाया। फिर हजूर ने फरमाया, जिसने सूरज के निकलते वक्त और सूरज के गरूब होते वक्त वाली नमाजें पढ़ी, यानी फजर और असर की, वो हरगिज जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह जो बंदा दुनिया में इस सूरह मुबारका का इस तरह विर्द करता है, अल्लाह दुनिया के गमों से उसे निजात अता करता है, दुख और मुसीबतें उसकी दूर फरमा देगा। अब नाजरीन इसी तरतीब के साथ आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जब अल्लाह ताला का इसमें मुबारक 100 बार पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतिश शिताइ वस्सैफ फलयअब्दु रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाना है। तो इस सूरह मुबारका को जब आप पढ़ेंगे, आपने तसव्वुर अपनी हर रुकावट, हर परेशानी का रखना है कि या अल्लाह इसकी बदौलत मेरी हर परेशानी को दूर फरमा दे, हर रुकावट को दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह ये वो लम्हात हैं जिसके जरिए आपकी हर मुसीबत और परेशानी दूर हो जाएगी। इस सूरत की तिलावत रिज्क में इजाफा करती है और इसके अलावा और बड़ी बड़ी इसकी बरकतें हैं। कोई बंदा जितनी भी माली मुश्किलात का शिकार है और जिसके पास कोई सहारा नहीं है, इसी तरह अगर कोई बेरोजगार है, उसके पास तंगी है रिस्क की, नौकरी नहीं मिल रही और वो शख्स इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के फजलो करम से वो शख्स हर किस्म की रिस्क की तंगी से महफूज कर दिया जाएगा। कोई दुश्मन के लिए पढ़ता है तो दुश्मन से निजात मिल जाती है, लेकिन आपने किसी दुश्मन का तसव्वुर नहीं रखना। इस तरतीब के साथ आपने इस सूरह मुबारका को बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है, कोई ज्यादा तादाद नहीं है। इसके बाद आपने एक और जिक्र करना है। ये 3 काम असर के बाद आपने करने हैं। इस सूरह मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, कोई ज्यादा तादाद भी नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता। आपने बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद में इस सूरह मुबारका को पढ़ा, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप देखेंगे, इतनी आपको मिलेंगी, इतनी राहें आपके लिए खुलेंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो नाजरीन ये सूरह मुबारका को जैसे मैंने आपको पढ़ने को कहा इसी तरह पढ़ें, और इसके बाद मैंने आपको जैसे फायदा हासिल करने का तरीका बताया। अब 2 चीजें मैंने आपको बता दी, 2 काम मैंने आपको बता दिए। तो आपने सबसे पहले अल्लाह का सिफाती इसमें मुबारक पढ़ना होगा, फिर आपने सूरह मुबारका पढ़नी है। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफा
پڑھنا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ نے جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس کو پڑھنے سے اتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں۔ یہ بھی خاص طور پر ہر غم سے نجات کے لیے ہے، ہر تنگی سے چھٹکارے کے لیے ہے، اور وہاں سے رزق آتا ہے جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے، تو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے تصور رکھتے ہوئے کہ یا اللہ جتنے زندگی میری میں گناہ ہو چکے ہیں اور جو گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے وہ تو دور فرما دے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور آپ کو انعامات سے بھی نواز دے گا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 3 کام کرنے ہیں، 3 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ساری زندگی دیکھیں گے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔